مسجد ابو عمر اہل حدیث کی سنگ بنیاد معرقہ 13 ستمبر 2024 مطابق 9 ربیع الاول 1446 ہجری بروز جمعہ بعد نماز عصر بدست حضرت مولانا محمد عبد الہادی صاحب آل افضل عمری مدنی حفظہ اللہ کے بدست مسجد ابو عمر اہل حدیث کی سنگ بنیاد رکھی گئی، جس کی سرپرستی عالی جناب بابا نذر محمد خان صاحب حفظہم اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر نے کی۔ اس پرمسرت موقع پر مولانا محمد یونس عمری صاحب امیر جمعیت اہل حدیث سیڑم و مولانا محمد عبد الرحیم قرم عمری جامعی حیدرآبادی حفظہم اللہ شریک رہے، اور بطور مہمانان و علماء کرام میں مولانا حافظ اسماعیل صاحب جامعی، مولانا عبد الجبار عمری اور دیگر احباب جمعیت اہل حدیث سیڑم، ملکھیڑ، یادگیر اور گلبرگہ موجود تھے۔ اس پرمسرت موقع پر ابو بکر صدیقی صاحب بن شمش الزما صدیقی صاحب جو ذمہ دار مسجد ہیں، انہوں نے تمام احباب اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ مقبول فرمائے، کیونکہ مسجد کی تعمیر بڑی اچھی علامتوں میں سے ہے۔ مسجد مسلمانوں کی علامت ہے، سنٹرل پلیٹفارم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، بہت سارے مسائل چیلنجز تھے، مگر سب سے پہلے دو اہم کام آپ نے کیے، ایک تو مسجد کی تعمیر اور دوسرے قوت اسلامیہ، اسلامک برادرہڈ، جو مہاجرین آ گئے تھے انصار مدینہ کے ساتھ ان کو بھائی چارگی میں جوڑ دیا تاکہ وہ اجنبی نہ رہیں، یہ بھی جو ہے بے پرواہ نہ ہو، تو دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ایک کام یہ کیا گیا جو اسلامی تاریخ کا ایک نیا کام، اور دوسرا ایک سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر، جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی شامل تھے۔ حالانکہ اور بہت سے ایشوز تھے، لیکن مسجد پہلے تعمیر کروائی، کیونکہ مسجد کے بغیر ہمارا دینی تشخص نہیں رہ سکتا، اور مسجد صرف نماز کا ہی نہیں ہے بلکہ سینٹرل پلیٹ فارم ہے، اس میں دعوت و تبلیغ کا کام، تعلیم کا کام، لوگوں کی اصلاح کا کام، ویلفیئر کام، جو رفاہی کام ہے۔ تو یہاں بھی الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد کا جو بنیادی کام ہونا چاہیے وہ سب یہاں سے ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں ماشاء اللہ گلبرگہ سے ہم آ رہے ہیں، وہاں پر اور کرناٹکا میں، بنگلور میں، اور اسی طرح بعض دوسرے علاقوں میں مسجد سے بہت اچھے کام ہوئے۔ ان میں سے ایک کام جو رفاہی کام ہے، یعنی سوشل ویلفیئر، تو اس کے ذریعے سے جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، یا دوا وغیرہ کے لیے، علاج معالجے کے لیے پریشانی ہے، ان کی سہولتیں مسجد سے فراہم کی گئی۔ چارمینار مسجد اہل حدیث بنگلور میں بہت مشہور ہے، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ گلبرگہ میں بھی اس کی ایک اسکیم بنائی گئی، حیدرآباد میں بھی کچھ اس طرح کے کام کیے گئے۔ یہ وہ مسجد کے کام ہیں جس سے کیا مسلمان کیا غیر مسلمان سبھی قریب آتے ہیں، اور یہ بہت بڑا خدمت خلق کا کام ہے۔ یہاں پر بنگلور کا یہ کام ہو رہا تھا، اور بعض اوقات جو ہے اپنے یورپ وغیرہ کے اندر میڈیا میں اس کو بتایا جائے کہ مسجد سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی مسجد ہے، معمولی مسجد ہے، لیکن یہ کوئی مسجد معمولی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا جذبہ ہے کہ یہاں مسجد کی تعمیر اس بنیاد سے کی جا رہی ہے۔
तो हम दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कोई मस्जिद अल्लाह के लिए बनाएगा तो अल्लाह का वादा है कि उसके लिए जन्नत में घर अल्लाह ताला बनवाएगा। तो हम सब की ख्वाहिश है जन्नत में जाएं, और हम सब की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारी मेज़बानी करे, मेहमान नवाजी करे। तो इस एतबार से हम ये जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह को राज़ी करने का और खुशनुदी रब का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद करे और इसके ज़रिए से खैर और बरकत को आम करे और इसके ज़रिए से हुकूमत इस्लामिया और इस्लामी भाईचारा भी ग्रो। अब तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा नजर खान साहब का कि कम वक्त में आप लोगों ने वक्त निकाला मस्जिद के लिए, शेख ठीक हमारा अच्छा होना है फिर